السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ رب العالمین کے اس دنیا کے اوپر جو گھر ہیں، یعنی کہ مساجد جو ہیں، وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ مقامات ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں، ان تمام جگہوں کا اگر موازنہ کیا جائے، اگر ان جگہوں کی پاکیزگی اور ان جگہوں کے تقدس کے بارے میں دیکھا جائے تو اللہ کے گھر جو ہیں، مساجد جو ہیں، ان سے زیادہ مقدس جگہ دنیا کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیت اللہ ہے، اسی طرح سے مسجد نبوی ہے، یا دنیا کے کسی مقام پر بھی اگر جو مساجد بنائی جاتی ہیں، جو اللہ کے گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، وہ ان کو بنانے کا مقصد بھی ایک ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ ان جگہوں پر، ان گھروں میں جا کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بنانے کی فضیلت بھی بہت زیادہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ کے گھر کو بنانے میں حصہ ڈالا، یا اس کے لیے جدوجہد کی، یا اس کے لیے کوشش کی، جو بھی اس کے لیے اس نے خدمت دی، گویا کہ اللہ رب العالمین اس کو اس خدمت کے بدلے میں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر ایک محل تیار کر کے دیں گے، وہ اس کو وہاں پر اس کو عطا کیا جائے گا۔ گویا کہ دنیا کے اندر اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں، اللہ کے گھر کو بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس آدمی کو بدلے میں ایک تو جنت عطا کی جاتی ہے، اور جنت کے اندر اعلیٰ ترین قسم کا محل اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی عزت، جس جگہ کی حرمت تمام دنیا کے اندر اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ میرا یہ نظریہ، ہم سب کا یہ نظریہ، ہر مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مقامات ہیں، خواہ میرا گھر ہو یا کسی کا گھر بھی کیوں نہ ہو، ان تمام گھروں میں سے، ان تمام جگہ میں سے، ان تمام مقامات میں سے سب سے زیادہ مقدس اور بہترین اور پاکیزہ اگر کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری نگاہ میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں اللہ کے گھر سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے گھر میں داخل ہو، جب تم مسجد میں جاتے ہو، جانے سے پہلے دیکھ لو کہیں تمہارا جسم تو ناپاک نہیں۔ اگر جسم ناپاک ہے تو مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی پہلے پاک ہو جائیں، غسل کریں، پاک ہو کر پھر مسجد کے اندر جائیں۔ یہاں تک مسجد کے تقدس کی بات کی گئی، اور ہم بڑے احترام سے اس کی عزت کرتے ہیں، بڑے احترام سے اس گھر کو سجاتے ہیں، اس گھر کے ساتھ ہماری عقیدت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس جگہ پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانہ میں یا آج کے معاشرے کے اندر ہمارے کئی پڑھے لکھے لوگ یا اس طرح سے نامور قسم کے جو بنے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں نے وہاں جا کر عبادت کرنا تو دور کی بات، وہاں جا کر اب ڈانس کرنے شروع کر دیے۔ اب مساجد کے اندر ڈانس کیے جا رہے ہیں، فلم کی شوٹنگ کی جا رہی ہے، دھمال ڈالی جا رہی ہے، ڈھول وہاں پہ بج رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچو کہاں جا رہے ہو، کیا سوچ ہے تمہاری، تم چاہتے کیا ہو؟ ایک تو ویسے ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا، اللہ کے گھروں کو تالے لگا دیے، اللہ کے گھروں کی طرف ہماری توجہ نہ رہی۔ ایک اللہ کا تو یہ غصہ ہم پر ابھی کافی نہیں تھا، اوپر سے ہم نے وہاں پر جا کر شوٹنگیں شروع کر دی، وہاں پر جا کر ناچ گانے شروع کر دیے، وہاں پر جا کر ہم نے دھمال ڈالنے شروع کر دیے، وہاں پر جا کر ڈھولک کی تھاپ بنانا شروع کر دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو تو ویسے ہی غیرت کرنی چاہیے۔ ہماری تو غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اتنی مقدس جگہ، اللہ کا گھر، جس گھر کو بنانے میں اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنا رہے ہیں، اس گھر کی یہ عزت کی جا رہی ہے، اس گھر کا یہ احترام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آبا جو تھے، ہمارے جو آبا و اجداد تھے، جہاں بھی دنیا میں جاتے، جن علاقوں کی فتوحات ان کو ملتی، وہاں پر جا کر سب سے پہلے اللہ کے گھر کو بنایا جاتا تاکہ وہاں پر اللہ اکبر کی آوازیں آئیں، لوگ اس گھر میں جمع ہو، لوگ وہاں پر قرآن و سنت کی گفتگو ہو، اللہ اس کے رسول کی وہاں پر باتیں ہوں،
انہوں نے تو گھر بنائے اس لیے، لیکن ہم نے تو ان گھروں کا عجیب فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. ہماری گھر کا جنازہ نکلا، ہمارے ایمان کا جنازہ نکلا. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیسے ہم اپنے منہ سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہی دوسروں پہ کیا گلہ کرے، دوسروں پہ کیا شکوہ اور شکایت کرے کہ وہ اللہ کے گھر کی عزت نہیں کرتے. ہمارے ہی مسلمان اور نامور قسم کے اور بڑے نام نہاد اور اسلامی حکومت کے اندر مسلمان اور بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کے تماشے لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں، خدا کے خوف سے ڈرو، اللہ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو. تم نے کیا کہ سمجھ رکھا اگر یہی کام کرنے ہیں اپنے گھروں پہ چلے جاؤ، کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، یہ تو جہاں بھی کرو گے یہ حرام اور غلط کام ہے، لیکن کم از کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی عزت کی جائے، اللہ کے گھر کا احترام کیا جائے، اللہ کے گھر کی ناموس کا خیال رکھا جائے. لیکن ہم اس طرح سے جنازہ نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عزت کا بھی، مسلمانوں کی عزت کا بھی، اور اللہ کے گھر کی عزت کو تو ہم نے بالکل ہی عجیب سمجھ لیا. وہاں جا کر ناچ گانے ڈھولک ہو رہی ہے، اور وہاں پر شوبز کی دنیا کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں جو کبھی نماز پڑھنے نہیں آتے، شوٹنگ کرنے مسجد میں جا رہے ہیں. کیا اس سے پہلے دنیا میں شوٹنگ نہیں ہوتی تھی؟ اس سے پہلے وہاں پر دنیا میں فلمیں نہیں بنتی تھی؟ اس سے پہلے دنیا میں کام نہیں ہوتے تھے؟ جو آج تم نے جنازہ نکال کر مسجد کے اندر یہ کر کے یہ ساری اللہ کے گھر کی توہین کی تم نے. اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، لیکن یاد رکھنا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ انسانوں کو، لوگوں کو ہمیشہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، توبہ کر لو، استغفار کر لو، لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذرا بھی سانس لینے کا موقع نہیں دیتے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے گھروں کو بنانے کا مقصد تو وہاں پر عبادت تھا، نہ کہ یہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کی طرح کی عبادت ناچ گانے کر کے وہاں پر جا کر اس طرح سے کر رہے ہو. یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے. شرم کرنی چاہیے، انسان کو فکر کرنا چاہیے، انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.